باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا ٹاپک ہے ملائکہ اور آسمانی کتابیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم پہلا چیپٹر پڑھ رہے ہیں اور یہ تمام تر عقائد کے معاملے میں ہے۔ تو اب تک ہم نے 2 بنیادی عقائد پڑھ لیے، عقیدہ توحید اور عقیدہ رسالت۔ اب تیسرا عقیدہ ہے ملائکہ کے بارے میں۔ تو ملائکہ کو جو لفظ ہے قرآن مجید میں آپ نے بہت بار پڑھا ہے، تو یہ لفظ جمع ہے، اس کا واحد ہے ملک۔ ملک نہیں ہوتا لفظ، ملک ہوتا تو بادشاہ ہوگا، اور یہ تھا ملک یعنی کہ فرشتہ۔ تو اس کا جو لغوی معنی ہے، یعنی کہ ڈکشنری میں جو اس کا معنی لکھا ہوگا وہ ہوگا قاصد کا۔ قاصد کہتے ہیں کوئی بھیجا گیا پیغمبر، پیغام دے کر بھیجا گیا ہو جس کو۔ تو اس کو ہمارے ہاں زبان میں ایک مخلوق کے طور پر فرشتے کہا جاتا ہے۔ تو چونکہ ان کا فریضہ قاصد کا ہے، تو اس لیے اس کا معنی قاصد ہے، اور لیکن ایک لحاظ سے وہ ایک الگ مخلوق بھی ہیں۔ جیسے انسان ایک مخلوق ہے، جن مخلوق ہے، ایسے ہی فرشتے بھی ایک مخلوق ہیں۔ تو اس لحاظ سے ان کو فارسی زبان میں فرشتہ کہہ دیتے ہیں۔ تو قرآن مجید میں جو فرشتوں کے لیے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، ملک بھی استعمال ہوا، ملائکہ بھی استعمال ہوا، اور رسول کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو اصل میں جو قاصد کہا گیا نا ان کو لغوی معنی کے اعتبار سے، تو وہ اس لیے ہے کہ جو فرشتے ہوتے ہیں وہ خالق یعنی اللہ تعالیٰ اس کا پیغام لے کر یا اس سے کوئی حکم لے کر، کوئی امر لے کر وہ مخلوق تک اس کو نافذ کرتے ہیں، یا تو پیغام ایز اٹ از پہنچاتے ہیں اگر وحی کے فرشتے ہوں، یا اگر وہ کسی اور شعبے سے متعلق ہیں تو وہ اس پیغام کو صرف پہنچاتے نہیں بلکہ اس کو نافذ کرواتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے ان کو ملک اور رسول کہا جاتا ہے۔ تو جو ہم نے چیپٹر کے شروع میں آیت پڑھی کہ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ۔ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ لیکن نیکی تو یہ ہے، من آمن باللہ کہ جو ایمان لائے اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، والملائکتی اور فرشتوں پر، والکتابی اور کتابوں پر، والنبیین اور انبیاء پر۔ تو یہ بنیادی عقائد ہیں جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس ایک جگہ پر اکٹھا فرما دیا ہے۔ تو اس میں ترتیب کے اعتبار سے اللہ پر ایمان ہے، اور آخرت پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، پھر کتابوں پر، اور پھر انبیاء پر ایمان۔ تو فرشتے جو ہیں یہ چونکہ ایک لحاظ سے ہم اس کو مخلوق کے طور پر دیکھتے ہیں کہ تیسری ایک مخلوق ہیں اللہ تعالیٰ کی، جن کو ہم عاقل مخلوق کہتے ہیں۔ تو جس طرح سے انسان کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ انسان کی تخلیق مٹی سے ہوئی ہے، اور جنوں کی تخلیق آگ کے شعلے سے ہوئی ہے، تو ایسے ہی جو اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں، جو ملک ہیں، ملائکہ ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے نور سے پیدا کیا ہے، وہ نوری مخلوق ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کے کارندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ایسی مخلوق ہیں جو اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کے دنیا کا نظام چلا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ویسے بے نیاز ہے، لیکن جس طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو امتحان کے لیے پیدا کیا ہے دنیا کے اندر، ایسے ہی اللہ نے ایک اور مخلوق پیدا کی ہے جو کہ انسانوں کے لیے بہت سارے معاملات میں سبق کا ذریعہ ہے، عبرت کا ذریعہ ہے، کیونکہ وہ مخلوق ہے جس کے پاس اختیار نہیں ہے نیکی یا برائی کرنے کا، بلکہ جیسے کہتے ہیں روبوٹ ہوتا ہے جو کچھ انسٹال کر دیا جائے وہ کرتا ہے۔ ایسے فرشتے ایسی مخلوق ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کا انکار نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا؟ جو ان کو حکم دیتا ہے اللہ تعالیٰ وہ ادا کرتے ہیں۔ تو ہمیں مختلف تعارف ملتا ہے فرشتوں کا، اس کو ہم دیکھتے ہیں ذرا اس کے بعد۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو طریقہ کار ہے ان تک اپنا حکم پہنچانے کا، کہ اللہ تعالیٰ خود ان کے ایک تو ان کے ہاں بھی فرشتوں کے سردار بھی ہوتے ہیں مختلف شعبوں کے اندر، جیسے اسرائیل اگر ملک الموت ہیں تو ان کے انڈر بہت سارے فرشتے ہیں،
جبرائیل علیہ السلام وحی کے لیے فرشتے ہیں، اور ویسے بھی وہ تمام فرشتوں کا سردار ہیں۔ حضرت میکائیل ہیں، وہ بارش کے لیے مقرر ہیں، تو ان کے ماتحت اس لحاظ سے بہت سارے فرشتے ہیں۔ اچھا، اب یہ ہے کہ جو فرشتوں کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ مختلف شعبوں میں کام کرتے ہیں، تو اس لحاظ سے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ان کا کسی شعبے میں کام کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اس معاملے میں با اختیار ہو گئے ہیں، بلکہ وہ اصل میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ہی اس متعلقہ شعبے کے اندر اپنی ڈیوٹی کی انجام دہی میں اس کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ کوئی فرشتہ اپنی من مانی کر سکے یا اپنی مرضی کر سکے، بلکہ جو کچھ اللہ تعالیٰ اس کو تفویض کرتا ہے وہی کچھ کرتا ہے۔ تو ہمارے ان اسلام کے عقائد کے حوالے سے جو مین رول ہے ان ملائکہ کا، فرشتوں کا، وہ ایک تو اللہ تعالیٰ کی وحی کے حوالے سے ہے کہ چونکہ اسلام کا پیغام اور اس سے پہلے بھی جو آسمانی کتابیں ہیں ان سب کا پیغام ہم تک جو پہنچا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے رسولوں کے ذریعے سے پہنچا ہے۔ تو اب یہ سوال ہے کہ اللہ کے رسولوں تک وہ پیغام کیسے پہنچا ہے؟ تو ہم نے رسالت جب پڑھی ہے، رسالت کے اندر ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے 3 قسم کے ذرائع سے وحی نازل کی ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو 3 ذرائع یہ تھے کہ یا تو اللہ تعالیٰ نے دل میں القاء کر دی ہے، بات دل میں ڈال دی ہے، وحی خفیہ اشارہ کر دیا ہے، یا پھر اللہ تعالیٰ نے کسی فرشتے کے ذریعے سے پیغام بھیجا ہے، یا پھر اللہ نے من وراء حجاب پردے کی وجہ سے خود کلام فرمایا ہے، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معراج کے موقع پر کلام فرمایا۔ تو اس لحاظ سے جو یہ جو معاملہ ہے فرشتوں پر ایمان کا، یہ اس لیے اہم ہے کہ یہ فرشتے ہی ہمارے اس اللہ یعنی خالق اور مخلوق کے درمیان جو تعلق ہے اس کو سکھانے کے مکلف ہیں۔ فرشتوں میں سے ہی جبریل ہے، وہ مکلف ہے اس چیز کے، تو وہ امانت دار ہیں، وہ امین ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں فرشتوں کے بارے میں بہت ساری آیات نازل فرمائی ہیں، خاص طور پر جبریل علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ مطمئن ہیں اور امین ہیں، کہ فرشتے ان کی بات مانتے ہیں اور وہ امانت دار ہیں اس سلسلے میں کہ جب وہ وحی لے کر آتے ہیں تو وہ اس میں کچھ ملاوٹ نہیں کرتے، بلکہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ ان کے حوالے کرتا ہے ویسے کا ویسا وہ اس کو آگے پہنچا دیتے ہیں۔ اچھا، اس میں یہ دیکھ لیں کہ جو ہمیں فرشتے تو ویسے بہت سارے ہیں، ظاہر ہے لاتعداد فرشتے ہیں، جو ہمیں ان کی تعداد کا علم نہیں ہے، تو جن فرشتوں کا ذکر ہمیں ملتا ہے ان میں سے 4 فرشتے تو بڑے نمایاں ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو سردار ہیں فرشتوں کے اور وحی لے کے آنے والے فرشتے ہیں، حضرت اسرائیل علیہ السلام جو کہ ملک الموت ہیں، جو روح قبض کرنے والے ہیں، میکائیل ہیں جو بارش کا نظام چلانے والے ہیں اللہ کے حکم سے، اور حضرت اسرافیل ہیں جو منہ میں سور لے کر بیٹھے ہیں ہر وقت، کہ جیسے ہی اللہ تعالیٰ کن کہے، اس کا حکم ہو تو وہ اس سور کے اندر پھونک مار دیں اور قیامت واقع ہو جائے۔ تو یہ 4 نمایاں فرشتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہمیں صحیح احادیث کے اندر ملتا ہے ذکر کہ جب انسان کو دفن کیا جاتا ہے قبر کے اندر، تو اس وقت اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں، منکر اور نکیر۔ وہ 2 فرشتوں کا ذکر آ گیا۔ پھر ہمارے جو ایسے فرشتے ہیں جو ہمارے اعمال نامے کو مرتب کرتے ہیں، لکھتے ہیں، کرامن کاتبین ہیں، تو ان کی شفٹیں بدلتی ہیں۔ ایک ٹائم پر 2 فرشتے ہوتے ہیں، صبح میں اور فرشتے ہیں، شام میں اور فرشتے ہیں، پھر جو سوموار کو اور جمعرات کو اور فرشتے، ایک اور گروہ چینج ہوتا ہے۔ تو یہ تبدیلی ہی ہوتی رہتی ہے اور فرشتے تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ تو اس لیے اپنے اعمال کرتے ہوئے فرشتوں سے بھی حیا کرنی چاہیے، کیونکہ وہ بھی ہمارے تمام اعمال کے گواہ ہوتے ہیں جو کچھ ہم کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ہمیں ذکر ملتا ہے مالک کا، قرآن مجید میں ذکر آتا ہے ان کا کہ وہ جہنم کے داروغہ ہوں گے، فرشتے ہیں، ان کا نام مالک ہے۔ اور ایسے ہی جو جنت کا جو جنت کے دروازے پہ معمور فرشتے ہوں گے، تو یہ سارے کے سارے فرشتے جو ہیں یہ اصل میں اپنی مرضی نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ جو اللہ تعالیٰ ان کو کام تفویض کرتا ہے اسی کو انجام دینے پر پابند ہوتے ہیں۔ تو ہمارا ایمان یہ ہے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق ہیں، اس کے تابع ہیں،
اور اس کی پوری سلطنت اور اختیار میں، اس کی بادشاہت میں کوئی اختیار نہیں رکھتے، بلکہ اس کا حکم ماننے کے پابند ہیں۔ اب اس کے برعکس آپ دیکھیں، اسلام کے عقیدے کے خلاف جو عقیدہ قرآن مجید میں اللہ نے بیان کیا، جو کافروں کا عقیدہ تھا، وہ یہ تھا کہ فرشتے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں۔ تو انہوں نے ان کو بیٹیاں قرار دی اللہ تعالیٰ کی، اور ان کو مانا کہ وہ خود بھی کچھ اختیار رکھتے ہیں۔ اور جب آپ اللہ تعالیٰ کی جو سلطنت ہے، اللہ کے اختیارات ہیں، اس میں کسی اور کو بھی با اختیار مانتے ہیں، تو یہ ایک شرک کا پہلو بن جاتا ہے۔ تو مشرکین مکہ نے یہ بھی شرک کیا کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کو با اختیار مانا اور ان کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے دیا۔ تو حالانکہ اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد ہے، تو اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، نہ ہی اس کے بیٹے ہیں، نہ ہی اس کی بیٹیاں ہیں، اور کوئی اس کی اولاد سرے سے ہے ہی نہیں۔ تو امید ہے کہ یہ ٹاپک کلیئر ہو گیا ہوگا آپ کو۔ اگر کوئی سوال اس سلسلے میں آپ کا ہو تو آپ واٹس ایپ پہ آپ مجھے میسج کر سکتے ہیں اور جواب پوچھ سکتے ہیں اس چیز کا۔ اچھا، اس کے بعد اگلا ٹاپک ہمارا ہے، اسی حوالے سے مختصر ٹاپکس ہیں یہ ہمارے، آسمانی کتابوں کا۔ تو آسمانی کتابوں سے مراد کیا ہے؟ آسمانی کتابوں سے مراد ہے وہ کتابیں یا وہ صحیفے جو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر اپنا پیغام پہنچانے کے لیے وقتاً فوقتاً نازل کیے ہیں۔ آپ کے علم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبر بھیجے دنیا میں۔ تو ان پیغمبروں پر ان کے دور کے لحاظ سے، ان کے حالات کے اعتبار سے جو تعلیمات بھیجی گئیں، وہ یا تو کسی صحیفے میں ہوتی تھیں یا کسی کتاب میں ہوتی تھیں۔ تو یہ ہمیں اس کا ثبوت ملتا ہے اللہ تعالیٰ کے قرآن مجید کے اندر بھی، اور اس کا بیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا۔ تو جب ہم رسولوں پر ایمان لاتے ہیں تو رسولوں پر نازل کی گئی جو وحی ہے، خواہ وہ صحیفوں کی شکل میں ہو، خواہ وہ کتابوں کی شکل میں ہو، خواہ وہ وحی خفی ہو، یعنی وہ کسی تحریر میں نہ بھی ہو، تو اس پر ایمان لانا، جو کہ اللہ تعالیٰ دل میں القاء کر دیتا ہے بات کو، یہ نبی کے خواب ہوتے ہیں، وہ ظاہر کتاب کا یا صحیفے کے حصہ تو نہیں ہوتے، لیکن اس وحی پر بھی ایمان لانا ہماری ذمہ داری ہے۔ اچھا، اب یہ کہ آسمانی کتابیں جو ہیں، ان میں اس کو کب مانیں گے ہم؟ ہمیں کون بتائے گا کہ آسمانی کتاب ہے؟ ذرا وہ کتاب پیش کرنے والا ایک رسول ہوتا ہے، وہ صحیفہ پیش کرنے والا ایک رسول ہوتا ہے۔ پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ نبی اور رسول میں جو فرق ہے وہ یہی ہے کہ رسول پر نئی شریعت، نئی کتاب یا صحیفہ نازل ہوتا ہے، جبکہ کسی نبی پر بھی کوئی صحیفہ یا کتاب نازل نہیں ہوتی۔ وہی ضرور آتی ہے ان کے اوپر، اللہ تعالیٰ خود مقرر کرتا ہے ان کو نبی بنا کر، لیکن نئی تعلیمات، صحیفے یا کتابیں ان پر نازل نہیں ہوتی۔ تو نمبر 1 چیز یہ ہے کہ آسمانی کتاب نازل کس پر ہوگی؟ کسی رسول پر نازل ہوگی۔ تو پہلی بات ہے کہ رسول کو مانا جائے گا، کہ جو شخص دعویٰ کر رہا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اسے رسول مانا جائے۔ پھر اس پر، اس ہستی پر، ان پر جو کتاب نازل ہوئی ہو، اس کو اللہ تعالیٰ کی کتاب مانا جائے، یعنی وہ رسول اللہ کا رسول ہے اور وہ کتاب اللہ کی کتاب ہے۔ تو اس میں سے یہ نہیں کہ ہم کسی ایک کتاب پر ایمان لے آئیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو ایمان لانے والوں کی صفات بیان کی ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو ان کی طرف نازل کیا گیا ہے، اور اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو ان سے پہلوں پر نازل کیا گیا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اس پر کہ جو کچھ نازل ہوا تیری طرف، اور اس پر کہ جو کچھ نازل ہوا تو اس سے پہلے۔ تو اللہ کا شکر ہے الحمدللہ کہ ہم اس امت مسلمہ کا حصہ ہیں کہ جو صرف اپنے ہی رسول پر نازل کردہ کتاب پر ایمان نہیں رکھتی، بلکہ اس سے پہلے جتنے بھی آسمانی کتابیں، صحیفے، وحی نازل ہوئی ہے، ان سب پر ایمان رکھتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سلسلہ جاری رکھا، اور کسی بھی دور میں کسی قوم کو اس چیز سے محروم نہیں کیا کہ ان کے اندر کوئی رہنما نہ آیا ہو۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، کہ ہر قوم کے لیے ایک رہنما ہے۔ اچھا، اب جو کتابیں نازل کی ہیں اللہ تعالیٰ نے، جس طرح سے ہمیں پتہ ہے کہ 1,24,000 پیغمبر تشریف لائے، لیکن ہم میں سے کسی کو بھی 1,24,000 پیغمبروں کے نام نہیں معلوم، کیونکہ نہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کا ذکر کیا،
اور نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ان کا ذکر فرمایا تمام ناموں کا۔ تو اصل معاملہ ناموں کا نہیں ہے، اصل معاملہ عقیدے کا ہے کہ آپ صرف ایمان رکھیں ان کے اوپر، کہ جو بھی تھے، جہاں بھی تھے، جو بھی نام تھا ان کا، وہ اللہ نے بھیجا ہے، اور اللہ نے کسی کو محروم نہیں رکھا، کسی قوم کو اس چیز کی ہدایت سے۔ اچھا، اب یہ ہے کہ جو کتابیں اللہ نے نازل کی ہیں، اسی طرح سے رسول تو بہت سارے آئے ہیں، ٹھیک ہے، 317 رسول ہیں صحیح حدیث کے مطابق، 315 یا 17 رسول ہیں جو اللہ نے بھیجے ہیں، اور باقی انبیاء ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ 315 یا 17 کتابیں نازل ہوئی ہیں، تو ان کتابوں کے بھی ہمیں نام نہیں پتہ۔ ان میں سے 4 کتابوں کے نام ہمیں پتہ ہیں۔ تورات کا نام پتہ ہے ہمیں، جو نازل ہوئی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر۔ ایسے ہی ہمیں زبور کا نام پتہ ہے، جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ انجیل ہے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور آخری کتاب قرآن مجید ہے، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ اچھا، اس میں بھی ترتیب آپ دیکھیں گے کہ جو چاروں کتابیں ہیں، یہ چونکہ آخری دور کی کتابیں ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ تینوں انبیاء بنی اسرائیل میں آئے، اور چوتھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تشریف لائے ہیں بنو اسماعیل کے اندر، ان پر نازل ہوا ہے قرآن مجید۔ تو یہ کتابوں کی ترتیب بھی نازل ہونے کی ایسے ہی ہے۔ ان 4 کتابوں میں سے پہلی کتاب تورات ہے، دوسری تورات و توریت بھی کہا جاتا ہے، تورات، دوسری زبور ہے، تیسری انجیل ہے، اور چوتھی قرآن مجید ہے۔ تو اصل میں جو تورات ہے، اس کے اندر تمام شریعت موجود تھی، جو کہ بنی اسرائیل کے لیے نازل کی گئی تھی۔ اور اس کے بعد جو کتاب نازل ہوئی وہ زبور تھی، اور زبور کے اندر شریعت نہیں تھی، زبور میں احکامات نہیں تھے، بلکہ زبور کے اندر نغمے تھے، ایسے سریلے نغمے جو اللہ تعالیٰ کی حمد پر مشتمل تھے۔ جیسے ہم حمد پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے گن گاتے ہیں، ایسے اللہ تعالیٰ نے عبرانی زبان کے اندر وہ کتاب نازل کی، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی حمد تھی، اللہ تعالیٰ کے تعریفیں تھیں۔ اور اللہ کی شان دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس نبی پر وہ کتاب نازل کی، اس نبی کو اتنا اچھا سر دیا، اتنا اچھا گلا دیا گانے والا، کہ بغیر کسی موسیقی کے، بغیر کسی انسٹرومنٹس کے، وہ اتنا اچھا اس کو پڑھتے تھے، اس کتاب کو تلاوت کرتے تھے، اس کی حمد اللہ تعالیٰ کی بیان کرتے تھے، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس چیز کو اعزاز بخشنے کے لیے، اور اس کے اندر مزید چاشنی اور تاثیر پیدا کرنے کے لیے یہ کیا کہ جو بہت سرسبز علاقے میں وہ تھے فلسطین کے اندر، تو بہت سبزہ بھی تھا اور پہاڑ بھی تھے، تو وہاں پر اللہ نے حکم دیا کہ یا جبال اوبی معہ والطیر، کہ اے پہاڑوں اس کے ساتھ، یعنی داؤد علیہ السلام کے ساتھ تم بھی اس کے پیچھے پیچھے پڑھو، اور اے پرندوں تم بھی، پہاڑوں اور پرندوں دونوں کو حکم دیا کہ تم اوبی، تم اس کے پیچھے پڑھو۔ اور اوبی کا جو اطلاق ہے وہ ہوتا ہے اس چیز پر، جیسے ہمارے ہاں کوئی نعت پڑھی جاتی ہے یا کوئی حمد پڑھی جاتی ہے، اور اس کے اندر کوئی ایک مصرع بار بار آ رہا ہوتا ہے، جیسے ہم قصیدہ بردہ کے اندر پڑھتے ہیں، اس میں مولا یا صلی وسلم دائماً ابداً، یہ وہ ریپیٹ ہوتا ہے ہر قطعے کے بعد۔ تو ایسے ہی زبور کے اندر بھی جو حمدیہ نظمیں تھیں، گیت تھے، تو ان میں جو ایسے ریپیٹ ہونے والے جملے تھے، مصرے تھے، وہ مصرے پہاڑ اور پرندوں کو حکم تھا کہ تو آپ سب مل کر گئے۔ اب پہاڑ کس طرح گائیں گے کہ پہاڑوں سے ٹکرا کر باز گشت بن کے وہ چیز لوٹتی تھی، کیونکہ پرندے بھی ساتھ پڑھ رہے ہوتے تھے، پرندے سیم اس آواز کو ساتھ دہرا رہے ہوتے تھے، تو اللہ نے یہ ان کو ایک اعزاز بخشا۔ پھر انجیل کے اندر نصیحتیں ہیں زیادہ، بنی اسرائیل کے اندر جو خرابیاں تھیں اس کی اصلاح ہے۔ پھر قرآن مجید ہے، جو کہ آخری کتاب ہے، اور اس آخری کتاب کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو اللہ نے چھوڑ دیا ہو، کیونکہ قیامت تک کے لیے کتاب آئی ہے، ہر دور کے لیے ہے، ہر زبان بولنے والوں کے لیے ہے، ہر طبقے کے لیے ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو مکمل کیا ہے، جامع کیا ہے، کہ اس کے اندر کوئی کمی نہیں رکھی۔ ما فرطنا فی کتاب من شیء، کہ ہم نے اس کتاب میں کچھ کمی نہیں رکھی، بلکہ تمام شاہراہیں، اصول و ضوابط سب بیان کر دیے ہیں، اور باقی چیزوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا، اور جو معاملات نئے آنے والے ہیں ان کو امت کے علماء کے حوالے کیا کہ وہ اجتہاد کے ساتھ غور و فکر سے، استنباط سے اس کا حل نکالیں گے۔
اچھا، ان 4 کتابوں کے علاوہ اس سے پہلے جو کتابیں آتی رہی ہیں ان کتابوں کے نام تو ہمیں نہیں معلوم، لیکن قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے صحف ابراہیم و موسیٰ سورۃ اعلیٰ کی جو آخری آیت ہے اس میں ذکر فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام پر بھی صحیفے نازل ہوئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بھی صحیفے نازل ہوئے۔ تو یہ کئی شکلوں میں اللہ نے تعلیم اپنی اتاری ہے۔ تو ان تمام دور میں جو تعلیمات نازل ہوتی نہیں ہیں، کچھ باتیں ایسی ہیں جو مشترک ہیں۔ مثلاً ہر کتاب میں، ہر صحیفے میں یہ چیز ملے گی کہ اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کی صفات کا بیان ملے گا، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف راغب کیا جائے گا، اس کے احکامات ہوں گے، اور جو رسول اللہ نے بھیجے ہیں ان پر ایمان کی دعوت ہوگی، آخرت کے دن پر ایمان کی دعوت ہوگی، اس کا بیان ہوگا، اور اس کو نہ ماننے کے انجام، اس کی مثالیں ہوں گی، اور اعمال اور کی جزا و سزا ہے اس کا بیان ہوگا۔ تو یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے مشترک طور پر تمام کتابوں میں بیان کیا، اور پھر اس کے بعد جو شریعتیں ہیں تو وہ ہر دور کے لحاظ سے تھیں کہ جس دور میں جو تقاضا ہوتا تھا وقت کا اور وہاں کے حالات کا، اس کے مطابق ہی اللہ تعالیٰ نے شریعت کے احکامات دیے ہیں۔ اور جو کتاب بعد میں آتی تھی تو گویا کہ وہ لیٹسٹ ورژن ہوتا تھا اس کتاب کا، لیٹسٹ ایڈیشن ہوتا تھا اس کتاب کا، تو وہ جو بعد میں آنے والی کتاب ہے وہی فائنل ہوتی تھی، اور اس سے پہلے والی کتابیں منسوخ ہو جایا کرتی تھیں۔ الا یہ کہ انجیل جب آئی ہے تو انجیل نے تورات کو منسوخ نہیں کیا، بلکہ ہوا یہ کہ اس میں انتہائی نرمی رکھی گئی۔ تورات میں انتہائی سختی تھی احکامات کے اندر، انجیل میں نرمی کر دی گئی، اور جب اسلام آیا تو اسلام نے قرآن کے ذریعے سے ان چیزوں کو ایوریج کر دیا۔ کنتم خیر امتن میں جو اللہ تعالیٰ نے بہترین امت قرار دیا ہمیں، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پہ ارشاد فرمایا سورۃ بقرہ کے اندر کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، کہ اس طرح ہم نے تمہیں امت وسط بنایا ہے، درمیانی اعتدال والی امت بنایا ہے۔ تو اسلام قرآن مجید کے اندر جو شریعت دی گئی ہے وہ انتہا پسندانہ نہیں ہے، نہ بہت سخت نہ بہت نرم ہے، بلکہ ایوریج ہے، اعتدال والی ہے۔ تو اب چونکہ قرآن مجید آخری کتاب ہے تو اسی اصول کے مطابق قرآن مجید نے پہلی تمام شریعتوں کو منسوخ کر دیا، اور اب لیٹسٹ بات جو لیٹسٹ ایڈیشن کے اندر ہے وہ قرآن مجید کی بات ہے، اور اسی کو حتمی قرار دیا جائے گا اللہ تعالیٰ کے دین کے معاملے میں۔ تو اس لحاظ سے یہ بات سمجھ لیں کہ جتنے بھی کتابیں اللہ نے نازل فرمائی ہیں وہ کتابیں جب اللہ نے بھیجیں وہ اس دور کے لیے تھیں، اور جب وہ دور ختم ہو گیا اگلی کتاب آ گئی تو آٹومیٹیکلی وہ پچھلی کتاب کی جو ویلیڈیٹی تھی، جو اس کے استنادی حیثیت تھی، وہ سب ختم ہو گئی، اللہ نے خود ختم کر دی، یہ کسی بندے نے ختم نہیں کی۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ جی آج اگر ہم تورات کو پر عمل نہیں کرتے یا انجیل پہ عمل نہیں کرتے تو کیوں نہیں کرتے، تو اس کی میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ اس طرح سے کتاب ہے اسلامیات کی۔ اب اسلامیات کی کتاب اگر آپ آج سے 20 سال پہلے کی اٹھائیں گے تو اس کے اوپر لکھا ہوگا پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کی کتاب ہے، لیکن اگر آپ وہ کہیں کہ ہم تو جی وہی کتاب پڑھیں گے جو پہلے تھی، تو اس میں صورتیں کچھ ہوں گی، آیات کچھ ہوں گی، عنوانات کچھ ہوں گے، تو اگر آپ اسی کو پڑھنے پر اصرار کریں گے بڑا اچھا آپ پڑھ لیں گے، لیکن چونکہ جب آپ کا امتحان ہوگا تو آپ کو جو سوالات اس میں آئیں گے امتحان کے اندر، وہ تو جو اس وقت کتاب لگی ہوئی ہے پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کی اسی میں سے آئیں گے۔ تو وہ جو 20 سال پرانی کتاب آپ نے پڑھی تھی، خواہ وہ کتنی اچھی کیوں نہ پڑھی ہو، کتنی شاندار کیوں نہ ہو، لیکن امتحان کے لحاظ سے آپ کو کسی کام نہیں آنے والی۔ تو جو لیٹسٹ ایڈیشن ہوتا ہے وہی ان ہوتا ہے، وہی قابل قبول ہوتا ہے، اور اسی کو پڑھنے میں عافیت اور کامیابی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہدایت بھیجی گئی، اس ہدایت کا سلسلہ جو آ کر رکا ہے، جو آخری کتاب بنی ہے وہ قرآن مجید ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو تمام تحریفات سے پاک کرنے کا ذمہ خود لیا ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ تو یہ سب معاملہ اللہ نے قرآن مجید میں بیان کیا تاکہ قیامت تک کے آنے والے لوگ اس بات مطمئن رہیں کہ اللہ نے جو بندوبست کیا تھا انسانوں کے لیے رہنمائی کا، اس میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، اور آخری جو کتاب بھیجی ہے اس کو انسانوں کی جو ہے نا اس میں تحریف کرنے سے محفوظ کر دیا ہے۔ تو اللہ کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عقیدے کو صحیح کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہمیں ان تمام باتوں پر غیب پر، یہ سارے غیب کی باتیں ہیں نا،
جیسے سورہ بقرہ کے شروع میں آتا ہے نا کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، پہلی صفت ان کی وہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ تو اللہ پر ایمان بھی غیب پر ایمان ہے، کیونکہ ہم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے۔ ہمارے لیے تو رسول پر ایمان بھی غیب پر ایمان ہے، کیونکہ ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دیکھا۔ پھر ملائکہ کو ہم نہیں دیکھ سکتے، بھی غیب پر ایمان ہے۔ پھر آسمانی کتابیں اتری، ٹھیک ہے، وہ بھی ظاہر ہے کتاب کی شکل میں تو نہیں آئی تھی نا کہ کتابیں آ گئی ہوں، تو تورات تھی جو تختیوں کی شکل میں اتری تھی۔ اب قرآن مجید نازل ہو رہا ہے، صحابہ کرام بے شک وہاں موجود تھے، لیکن انہیں کیا پتا کہ کیا اتر رہا ہے؟ تو یہ بھی غیب پر ایمان ہے۔ اور آج چونکہ نہ ہم اللہ تعالیٰ کے رسول کو دیکھ سکتے ہیں، نہ وہ وحی کی کیفیت ملاحظہ کر سکتے ہیں، تو ہمارا ایمان تو بہت خالص غیب کا ایمان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سوائے تمام شکوک و شبہات سے ہمیں محفوظ رکھے، اور اس کو ہمارے لیے توشہ آخرت بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔